بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے آل رسول اولاد علی سید السادات حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہر وہ ہستی جس کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ نسبت ہے، چاہے وہ ائمہ اہل بیت میں سے ہوں، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ہوں، ہم ان کا ادب و احترام اپنے ذاتی اغراض و مقاصد سے ہٹ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی مقدس ہستی کی بارگاہ میں ادنا سی بھی کوتاہی، نقص، عیب، گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ اگر دنیا جہاں کے جتنے بھی مدحت کے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے اگر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف کے اندر ہم بیان کر دیں تو شاید وہ الفاظ تھوڑے پڑ جائیں، لیکن آپ کا جو ذکر رفیع ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، اور اسی عقیدہ حسنہ پر ہم کو ناز ہے، ہم کو فخر ہے کہ بروز معاشر یہی نیکیاں اور یہی نسبت اور یہی محبت کا جو تعلق ہوگا، یہی عقیدہ حسنہ ہمارے لیے شفاعت کا جو ہے وہ سبب بنے گا اور آخرت کے اندر نجات کا وہ سبب بنے گا۔ نہ جانے وہ کون سی سوچ ہے، وہ لوگ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، وہ کن کی جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے، اور کون ان کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ جنہوں نے مقدس ہستی ائمہ اہل بیت میں سے ایک مقدس ہستی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی، ہم اہل ایمان پر زور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو، وہ کبھی بھی مقدس ہستی کی بارگاہ میں ادنا سی بھی کوتاہی اور گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اس کی جرات کر سکتا ہے، بلکہ جرات کرنا تو دور کی بات، وہ مقدس ہستیوں کے متعلق تھوڑی سی سوچ بھی اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر نہیں لا سکتا۔ تو وہ شخص عبد الرحمن سلفی جس کا نام بتایا جاتا ہے، جس نے سید السادات امام عرش مکان حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، وہ شیطان کا بندہ تو ہو سکتا ہے، اور نہ جانے وہ کون سی سوچ تھی اس شخص کے اندر، مذموم شخص کے اندر، جس نے ہمارے آقا اور ہمارے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی۔ اور سمجھ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں، اور حکومت پاکستان کو بھی ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور ایسے اشخاص جو اس سرزمین پاک پر جان بوجھ کر اس طرح کا فرقہ اور اس طرح کی شرارتیں کرنا چاہتے ہیں، تو حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسے حضرات جتنے بھی اشخاص ہیں ان کو پکڑے اور ان کو سخت قسم کی سزا دی جائے، تاکہ بعد میں آنے والی کوئی بھی نسل ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ذرا سی بھی توہین نہ کر سکے۔ تو بہرکیف ہمارا اہل سنت و جماعت کا طرح امتیاز ہے کہ ہم کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے۔ جرات کرنا اور گستاخی کرنا تو بڑے ہی دور کی بات ہے، ہم مقدس ہستیوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، چاہے وہ ائمہ اہل بیت ہوں، اصحاب رسول ہوں، اور بالخصوص اصحاب اربع ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے، کبھی جناب موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی ہو رہی ہے، اور کبھی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان ایسے جتنے بھی اشخاص ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بہرکیف ہم ذکر خیر کریں گے موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس مرد مجاہد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے تعلق رکھنے والے اس شخص کو بڑے ہی مقام سے نوازا ہے۔ آپ کا نامی اسم گرامی حضرت موسیٰ ہے، کنیت آپ کی جو بتائی جاتی ہے وہ ابو الحسن ہے، مشہور القابات آپ کے کاظم بھی ہے، آپ کو عبد صالح بھی کہا جاتا ہے، آپ کو امین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو شاکر بھی کہا جاتا ہے۔ عبد صالح کا مطلب ہے نیک بندہ، صالح
نیک کی کہتے ہیں عبد بندے کو کہتے ہیں، شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والا، امین جو امانت کا پاسدار ہو، امانت کا خیال رکھنے والا ہو، تحفظ کرنے والا، اس کو امین کہا جاتا ہے، اور کاظم جو غصے کو پینے والا ہو اس کو کاظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ مشہور آپ کے القابات تھے۔ نام موسیٰ تھا، کنیت ابو الحسن تھی، لیکن ان تمام القابات میں جو سب سے زیادہ مشہور لقب تھا وہ کاظم تھا، مطلب غصہ پی جانے والا۔ اب جس طرح القابات ہیں غوث اعظم، یہ بھی ایک لقب ہے، جس طرح گنج شکر، غریب نواز، یہ القابات ہیں۔ اب دنیا جہاں کے جس خطے کے اندر ہم غوث اعظم کا ذکر کریں تو فوراً ذہن کے اندر جو ہمارا تصور اور خیال جاتا ہے وہ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح غریب نواز کا اگر ذکر خیر دنیا کے کسی خطے میں کیا جائے تو ہمارا تصور فوراً جو ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جائے گا۔ القابات اتنے مشہور ہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بالخصوص عبد صالح جو تھا، نیک بندہ، وہ مدینہ پاک میں بڑا مشہور تھا۔ جہاں بھی کسی مجلس کے اندر، کسی مکان پر آپ کا ذکر خیر اگر عبد صالح کے نام سے کیا جاتا کہ وہ نیک بندہ، تو فوراً لوگوں کے تصور کے اندر، خیالات کے اندر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات جاتی تھی کہ عبد صالح سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہے۔ اتنا یہ مشہور لقب تھا آپ کا۔ پھر کون سی وہ منحوس فضائیں تھیں جو ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں جنہوں نے گستاخی کی؟ حالانکہ عبد صالح کتنے یہ نیک بندے تھے، اور ہم اگر آج ذکر خیر کر رہے ہیں تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت، اور ان میں بالخصوص امام اعظم امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ ہمیں محتاجی ضرور ہے، اور ہم یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم نے کچھ کلمات خیر اور کچھ خراج عقیدت، خراج تحسین ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ، بالخصوص امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں اگر آج ہم نے کچھ اپنے الفاظ ان کی بارگاہ میں کہے تو یقیناً ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہوگا، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا سما بھی ہوگا۔ پھر ان میں اگر کاظم کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے غصہ پی جانا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں آپ اس انداز میں غصے کو پی جانے والے تھے کہ جب آپ تک اطلاع پہنچتی، کوئی شخص آپ کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے، اطلاع پہنچتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ سونا اور چاندی پیک کر کے تحفے کی صورت کے اندر ان کے لیے گفٹ بھیج دیا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے تکلیف دینی ہے، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے تمہارا کام ہے تکلیف دینا، اور حضور کی آل کا کام ہے اس تکلیف کو، اس کی غلطی کو معاف کر کے اپنی طرف سے کیا کرنا؟ تحائف کو پیش کرنا۔ یہ ایک آپ کا اندر یہ بات موجود تھی کہ آپ غصہ نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی آپ نے کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا کہ کسی نے اگر آپ کی ذات کے متعلق جو کچھ کہا یا آپ کو تکلیف پہنچانے کے لحاظ سے، اذیت پہنچانے کے لحاظ سے اگر کسی نے کوشش کی، آپ کبھی بھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ کاظم تھے، بہت بڑے تھے، غصہ جو ہے نا پی جانے والے، درگزر فرماتے تھے، معاف فرمانے والے تھے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر عبد صالح کی بات کی جائے تو انتہائی درجے کے آپ عبادت گزار تھے، اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آپ کے زہد کی بات کی جائے، آپ کے تقوی کی بات کی جائے، آپ کے اخلاص کی بات کی جائے، آپ کے اخلاق کی بات کی جائے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کی بات کی جائے، اور بالخصوص آپ کی سخاوت کی بات کی جائے، زندگی کے ہر پہلو کے اندر، زندگی کے ہر اس مقام کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہستی ہے وہ بڑی بے مثال نظر آتی ہے۔ عبد صالح کی بات کی جائے تو جیل کے اندر جب آپ کو بند کیا گیا تو ایک خادم، اور بعض کتب کے اندر ایک خادمہ، وہ آپ کے احوال بتاتی ہے کہ عبد صالح کیسے تھے، کیسے اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو بہرحال خادم کیا کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھتے،
فجر کی نماز ٹائم تک جیل کے اندر آپ اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے، مشغول رہتے۔ ہے کوئی ان سے محبت کا دعوے کرنے والا، اس مقدس سنت پہ عمل کرنے والا کہ بات صرف نعرے اور دعووں سے نہیں بنتی، حقیقی جو محبت کا معیار ہوتا ہے وہ تو عملی نمونے پہ ہوتا ہے کہ محبوب نے جو کام کیا، محبوب کی ادا کو محب جو ہے وہ اپنی اداؤں کے اندر شامل کر لے۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھتے فجر کی نماز کے بعد آپ اللہ کا قرآن اٹھاتے، تلاوت قرآن مقدس کرتے، ذکر رحمان کرتے۔ ذکر رحمان کرنے کے بعد آپ اشراق تک یہ جو قرآن مقدس اور ذکر و اذکار کا جو سلسلہ ہے وہ اشراق کے نوافل تک، پھر آپ اشراق کے نوافل پڑھتے۔ بعد از اشراق آپ دعاؤں کے اندر مصروف ہو جاتے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اشراق کے نوافل کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اور آپ کے لحاظ سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم جس کے حق میں دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا۔ اشراق سے لے کر مسلسل چاشت تک آپ گریہ آزاری کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا کرتے؟ دعائیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ آرام فرماتے زوال تک۔ زوال کا وقت جب ختم ہو جاتا تو اختتامی مراحل کے اندر جا کر آپ کیا کرتے؟ وضو کرتے۔ وضو کے بعد آپ کیا کرتے؟ ظہر کی نماز کو ادا کرتے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ ذکر رحمان کے اندر مصروف و مشغول ہو جاتے۔ یہ ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی کیفیت۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا، عصر کی نماز کے بعد پھر یاد الہی کے اندر مصروف ہو جاتے۔ پھر بعد از نماز مغرب آپ کیا کرتے؟ پھر ذکر و فکر کے اندر مصروف جائے جاتے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا، اور عشاء کے بعد آپ نوافل کے اندر ساری رات گزار دیتے۔ اتنی عبادت کرنے والا عبد صالح نیک بندہ ان کا لقب بن گیا۔ آپ اتنی اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ پھر پورا گھرانہ بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے یہ جمیع اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان کو دیکھا جائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عبادت کا حال دیکھا جائے تو سرکار ساری رات اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت میں کھڑے رہتے۔ سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عرض کرتی ہیں آقا علیہ السلام آپ اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں مبارک سوزش فرما گئے، آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی۔ پھر نانا جان سے یہ سلسلہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف یہ فیض آیا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیا تھی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان ساری رات کیا کرتی ہیں؟ اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں، اور اتنا لمبا سجدہ کرتی ہیں آپ کے طویل سجدہ دے کر ہم حیران ہو جاتے۔ اس انداز کے ساتھ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خلوص کے ساتھ اور پوری جو ہے نا وہ کیفیت کو سامنے رکھ کر اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا کرتی ہیں؟ سجدہ کرتی ہیں۔ پھر یہ سلسلہ دیکھا جائے تو یہ ائمہ اہل بیت میں بالخصوص اگر دیکھا جائے تو یہ تمام ائمہ کے اندر اور بالخصوص 12 اماموں کے اندر یہ عبادت کا ذوق آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کا ایک فیض ہے، اور یہ سلسلہ کس انداز میں نظر آ رہا ہے۔ پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو ایک جو ہے نا روایت میں 500 اور دوسری میں تقریباً 1000 رکعت آپ نوافل کو ادا کرنے والی شخصیت تھے۔ ہے کوئی سوکھا اور آسان کام کہ مولا علی کا نعرہ لگانا تو آسان ہے، محبت کے دعوے کرنا تو آسان ہے، لیکن 500 رکعت نماز نفل ادا کرنا اور 1000 نفل نماز ادا کرنا یہ بڑا ہی اوکھا اور مشکل کام ہے۔ یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں جو اتنی عبادت کے اندر مصروف رہنے والے تھے۔ آج ان سے محبت سبھی کرتے ہیں، بڑے بڑے محبین ہیں، کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے، اپنی اولاد ان پہ نشاور کر دیں گے، لیکن توفیق ان کو سجدے تک نہیں ہوتی۔ تو دیکھنا چاہیے ائمہ اہل بیت میں سرخیل
حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور 2 قرآن مقدس کا ختم قرآن پاک تکمیل آپ دن بھر میں کیا کرتے تھے، 2 قرآن مقدس، ہم سال میں 2 شاید نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی کیفیت دیکھی جائے تو ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ 1000 رکعت نماز نفل عبادت کرنے والے تھے، اور عبادت کے اندر ایسے مستغرق اور اللہ کے عبادت کے اندر ایسے ہو گئے، پورے خلوص کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کو زین العابدین کہا جانے لگا، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے عبادت گزار قیامت کے دن جب جمع ہو گئے تو ان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور زینت چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل بیت کرام کا یہ جو مقدس گھرانہ ہے، یہ جو مقدس نسل کریمانہ ہے، یہ پورا گھرانہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اور بالخصوص ہمارے امام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے متعلق حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے 3 چیزیں دیکھیں، یا تو آپ نفل ادا کر رہے ہوتے، یا آپ روزے کی عبادت میں ہوتے، یا آپ اللہ کا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے۔ اس انداز میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد صالح جو ہیں تھے، اور اس انداز میں آپ اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آپ کے القابات میں ایک باب الحوائج، یہ بھی آپ کا لقب مشہور ہے۔ اس کا باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، حوائج جہاں سے حاجات پوری ہوں، آپ لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی کوئی شخص غریب، یتیم، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند آپ کے دروازے پہ آتا، اپنی مراد کو سامنے نہ رکھتے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایسے چمکتی ہوئی سورج تھے، ایسے آفتاب تھے کہ آپ ان کی جو دل کی مراد ہوتی، دل کی کیفیت ہوتی، ان کو سمجھ لیتے، اور آپ کیا کرتے، اپنی جناب سے ان کو مالا مال فرما دیا کرتے تھے۔ اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی سوالی آ کے سوال کرے تو یہ تو اس کو شرمندگی ہوگی۔ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہاں پہ سوالی آئے گا تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ گھرانہ پہلے سے جانتا ہے کہ کوئی کس مقصد کے لیے آیا، اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، یہ پہلے سے کیا کرتے ہیں، ان کو مالا مال فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، روتا روتا آیا، چند پیسے درم و دینار اس شخص نے جمع کیے، اور اس نے کیا کیے، ایک زمین میں فصل اس نے خریدی، اور کیا ہو گئی، وہ فصل جب پکنے کے قریب ہوئی تو وہ فصل ضائع ہو جاتی ہے۔ روتا روتا پریشان حالت میں، غریب تھا، ماڑا تھا، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی، آقا اے امام موسیٰ کاظم، میں بندہ ماڑا ہوں، غریب ہوں، میری فصل تھی، تیار تھی، وہ ضائع ہوگی ساری۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنی قیمت تھی اس فصل کی؟ تو اس شخص نے بتایا 120 دینار، سونے کا جو سکہ ہوتا ہے، یہ کروڑوں کے حساب سے شاید بنے، آج کے حساب کے مطابق ہو۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لجپالی دیکھیے، آپ نے اس شخص کو 150 دینار عطا فرما دیے۔ اس شخص نے کہا، حضرت میری فصل کی قیمت تو 120 دینار ہے، آپ نے مجھے 150 دینار کیوں دیے؟ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا فصل کی قیمت 120 دینار تھی، جو تو نے محنت کی تھی اور جو تو نے اوپر نفع حاصل کرنا تھا وہ نفع حاصل نہ کر سکا، یہ 150 دینار دے رہا ہوں، 30 جو دینار ہیں وہ تمہارا نفع ہے، پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کر، اپنے گھر کو جا اور گھر والوں کو کہنا کہ فصل پک گئی ہے، مالک نے بڑا عظیم نفع مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اس طرح آپ باب الحوائج، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والے تھے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر جب بھی کوئی آتا آپ اس کی کیا کرتے، حاجت کو پورا کرنے والے تھے۔ اور بڑے بڑے محدثین، مفکرین، مفسرین، اکابر علماء، بزرگان دین کے احوال کو اگر دیکھا جائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی جو ہے نا حاجت ہوتی، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الحوائج ظاہری حیات کے اعتبار سے بھی تھے اور بعد از وصال بھی تھے، دنیا میں بھی آپ کیا کرتے، لوگوں کی حاجات کو پورا فرماتے،
اور بعد از وصال بھی کیا کرتے، کوئی شخص بھی اگر آپ کی قبر مبارک پہ حاضر ہو جاتا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حاجت بھی کیا ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ اور بڑے بڑے محدثین، مفکرین، مفسرین اور بڑے بڑے اکابر علماء بزرگان دین فرماتے ہیں، دنیا میں جب بھی کوئی حاجت پیش آئی، کوئی مشقت پیش آئی، کسی امتحان کے اندر ہم پڑے، ہم سید السادات امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس مزار شریف پہ حاضری دیتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور آپ کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو اللہ کریم جل جلالہ ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ کسی کی مدد کرو گے، اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو کسی کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ کیسی وہ سوچ آ گئی جو ان مقدس ہستیوں اور بالخصوص امام موسیٰ کاظم کے بارے اگر کوئی اپنے نازیبا الفاظ کہے، اللہ کرے ہمیں تو ایسی منحوس فضا بھی نصیب نہ ہو کہ جس فضا کے اندر بھی ائمہ اہل بیت اور بالخصوص امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت اور عظیم ہستی کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جائیں۔ ہماری جو ہے نا، ہمارا تو ایمان اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کر پاتا۔ تو بہرکیف یہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی کہ کس انداز میں وہ کیا کرتے، اللہ کریم جل جلالہ کی جو اللہ کریم جل جلالہ کی زمین پہ رہنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کی کس انداز میں مدد کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ان کا کوئی نام لیوا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان سے عقیدت کرنے والا ہے، ان سے پیار کرنے والا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ فقط نام جو ہے وہ دعووں اور نعروں سے کام نہیں چلنا، بلکہ اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہوگا۔ آج جتنے بھی امام موسیٰ کاظم سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اگر حاجت مند ہو، توفیق و استطاعت موجود ہو، ضرور کیا کیجیے، ان کی مدد کیا کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر مزارات سے فیض تب نصیب ہوگا جب مزارات کی حاضری کا انداز ہمارا وہی ہوگا جو ہمارے اکابر بزرگان دین کا تھا۔ جس طرح امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب مجھے حاجت پڑتی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، آپ کے تصدق، آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلہ سے دعا کرتا، اللہ کریم جل جلالہ امام اعظم میرے استاذ یہ مکرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے کیا کرتے، میری حاجت کو پورا فرما دیتے۔ اگر آج بھی وہی انداز رکھا جائے جو ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین کا تھا کہ کس انداز میں وہ لوگ مقدس مزارات پہ جاتے، پھر وہاں پر جا کر نفل ادا کرتے، پھر مقدس جو اللہ کا ولی اس مقدس زمین پہ آرام فرما ہوتا ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ آج مزارات کی صورتحال دیکھیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم نے مزارات کا وہ تقدس پامال کر دیا اور ایسی ایسی خرافات مزارات پہ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معافی عطا فرمائے۔ تو بہرکیف امام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو تھیں وہ باب الحوائج، آپ مرادوں کو پورا کرنے والے تھے، حاجات کو پورا کرنے والے تھے۔ پھر آپ کے مقدس مزارات پہ ایک دروازہ ہے جس دروازے پہ باب المراد بھی لکھا گیا ہے کہ جہاں سے کوئی مراد لینے والا شخص اگر اس دروازے سے حاصل ہو تو اللہ کریم جل جلالہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے کیا کرے گا، اس کی مراد کو بھی پورا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر آپ کی سخاوت کی بات کی جائے تو یہ تو شان و شوکت ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو حسن ہے، یہ تو ایک زینت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جو ہوگا وہ سخی ہوگا، سادات کرام میں سے وہ سخاوت کرنے والا ہوگا، وہ کنجوس نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص جہاں سے یہ نسل کریمانہ چل رہی ہے، ان ائمہ جمیع آل بیت کرام کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، ان کی شان و عظمت کیا ہوگی سخاوت کے لحاظ سے، اللہ اکبر۔ سخاوت کے لحاظ سے تو اتنا مشہور ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 100 گھروں کو راشن دیا کرتے تھے روزانہ، اور کیفیت اور خلوص کا یہ عالم تھا، سخاوت اور سخاوت میں خلوص اس انتہا تک تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر مبارک پر سامان اپنے کندھوں پہ لاد کے جو لوگوں کے گھروں میں دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اتنی کیفیت خلوص کی، کہتے ہیں نا وہ حد درجے کی جو آخرت منزل ہے
اس تک پہنچنے والی شخصیت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی خلوص کا کہ گھر والوں کو بھی علم نہیں ہوتا تھا جس انداز میں آپ کیا کرتے تھے، لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ تو بہرکیف یہ پورا گھرانہ، اور میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ ہے، بالخصوص جو ذات کریمانہ ہے، بڑے سخی تھے، بڑے لجپال تھے۔ یہ سخاوت ان کا حسن تھی، سخاوت ان کی کیا تھی، زینت تھی۔ معاملہ سارا دیکھا دکھائی کا نہیں تھا، اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں ایک غلام تھا، وہ باغ میں کیا کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو بڑا شوق تھا اور اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، باغ کے اندر وہ پانی لگایا کرتا تھا۔ اس نے کہا عرب کا ایک مشہور جو حلوہ ہے، وہ حلوہ شریف میں تیار کر کے سید السادات آل رسول اولاد علی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ کے اندر لے کر جاؤں گا۔ جس طرح ہم اپنے اساتذہ کرام، پیران کرام کے پاس جاتے ہیں، تحائف لے کے جاتے ہیں، تو اس شخص نے بھی کیا کیا، سوچا کہ میں نے سید السادات امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے، تو میں عرب کا مشہور حلوہ لے کر آپ کی مقدس بارگاہ کے اندر جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانہ مقدسہ پہ تشریف فرماتے، وہ شخص بڑی ہی عقیدت و محبت و اخلاص کے ساتھ حلوہ شریف لے کر امام موسیٰ کاظم سید السادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ بات مال کی نہیں ہوتی، بات دولت درم و دینار کی نہیں ہوتی، بات تحائف کی نہیں ہوتی، اصل بات تو ہوتی ہے نا خلوص کی۔ اور یہ خلوص کی جو قیمت تھی وہ حلوے سے بڑھ کے تھی۔ اتنا خلوص وہ لے کے آیا امام موسیٰ کاظم، اور اتنی محبت لے کے آیا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر۔ جب آیا نا تو حلوہ پیش کیا، آپ نے قبول کیا، کیونکہ تحفے کو قبول کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں باغ کے اندر پانی لگاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ کے مالک کو فون کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ باغ کے مالک کو اطلاع دی۔ آپ نے باغ کے مالک کو اطلاع دی، پیغام پہنچایا آپ نے، اور آپ نے پیغام پہنچایا، آپ نے کہا کہ فلاں تمہارا جو غلام ہے وہ میرے پاس آیا حلوہ لے کر، اور میں امام موسیٰ کاظم تم کو کہتا ہوں کہ اس غلام کو کیا کر دو، آزاد کر دو، جتنے درم و دینار لینے ہیں تم لے لو، لیکن اس کو کیا کر دو، تم آزاد کر دو۔ یہ جب بات سنی تو اس شخص نے کہا، جو باغ کا مالک تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ آزادی کے بعد آپ نے دوسری چیز تعریف فرمائی، آپ نے حکم دیا، تعریف میں لکھی، آپ نے فرمایا یہ جو باغ ہے جس کے اندر یہ غلام جو پہلے سابقہ تھا، یہ جو خدمت کیا کرتا تھا، یہ پورے کا پورا باغ جو ہے یہ مجھے چاہیے، جو اس کا درم و دینار قیمت ہے وہ کیا کر دو، مجھے بتا دو، میں اس باغ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کے بعد اس مالک نے کیا کیا، اپنا باغ بیچا، اور آپ نے اس باغ کو لیا، اور آپ نے باغ کو لے کر اس غلام جو پہلے غلام تھا، اس باغ کی رکھوالی کیا کرتا تھا، پانی دیا کرتا تھا، وہ جو حلوہ لے کے آیا تھا، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا خلوص، اس کی محبت آل رسول کے ساتھ دیکھی، آپ نے تحفے کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا او غلام، فرمایا جو تو پہلے غلام تھا، فرمایا اب اس باغ کے اندر جا کر رکھوالی نہیں کرنی، نوکر نہیں تو بنے گا، فرمایا رب نے اپنے فضل و کرم سے تجھے اس باغ کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ سخاوت تو ناز کرتی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، منہ پھرا کے چھپتی ہے۔ یہ تو مقدس ہستیوں کی شان ہے، زینت ہے سخاوت، حسن ہے سخاوت آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا۔ اور پھر ہمارے آقا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بالخصوص سادات کرام کے ساتھ تعاون کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کے ساتھ کیسے محبت کی جائے، ان کے ساتھ کیسے تعاون کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کا ادب یوں کیا کرتے تھے کہ جب آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی لڈو وغیرہ تقسیم ہوتے تو آپ باقیوں کے ایک ایک، جبکہ جو آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہوتے ان کو دو دو عطا کیا کرتے تھے۔ تو دنیا جہاں میں جتنے بھی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اہل بیت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ سخاوت ان کا حسن تھا، ان کی زینت تھی، تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر بھی لے کے آنی ہے، اور اپنے علاقے کے اندر، محلے کے اندر دیکھنا ہے کہ کون ایسا ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جس کو درم دینار، پیسہ، مال، دولت چاہیے۔
اگر پاس موجود ہے تو ضرور ان کی امداد کیجیے۔ یہی ہمارے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہی ہمارے ائمہ اہل بیت کی سنت بنے گی۔ فقط نعرے سے، فقط دعووں سے کام نہیں بننا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر آپ کا دیکھا جائے انداز مستجاب الدعوات، دعا کی قبولیت کے متعلق کہ آپ کی دعا کیسے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا تھا نا کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کن کی کنجی ہے، ہو شرط اللہ کا بندہ اللہ کو راضی رکھنے والا، جو اللہ کی بارگاہ میں مانگے اللہ کریم جل جلالہ اپنے خزانے سے کیا کرے گا، ضرور اس کی جولی کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شفیق بلخی کے متعلق آتا ہے کہ آپ قادسیہ کے مقام کی طرف سے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا، ایک شخص کو دیکھا، حج کے ارادے سے شفیق بلخی جا رہے تھے تو مقام قادسیہ سے جب گزرنے لگے تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے وہ اچھے پوشاک کے اندر نہ سفید پوشاک پہن کر وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ چونکہ حج کا قافلہ تھا تو شفیق بلخی کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر آیا کہ یہ فقیر کیا بیٹھا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ حج والوں سے کچھ نہ کچھ مانگے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تو میں نے سوچا کہ میں کیا کرتا ہوں، اس کو ڈانٹتا ہوں۔ کہتے ہیں یہی تصور میں اپنے ذہن میں لے کے آیا تو اس شخص نے کیا کیا، اپنا چہرہ مقدس پھیرا، اس نے کہا اے شفیق بلخی جو تو سوچ رہا ہے یہ بدگمانی دور کر، یہ بدگمانی جو ہے یہ چنگے اعمال میں سے نہیں ہے، تو بڑا کبھی اور برا عمل ہے۔ شفیق بلخی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ شخص تو شاید مجھے جانتا تک نہیں ہے میری ذات سے، میرے نام سے، چلو نام اور ذات تو قریب کی بات ہے، اس سے بڑھ کر جو کیفیت، جو تصور، جو خیال میرے ذہن کے اندر آیا تھا کہ میں اس کو جا کے ڈانٹوں گا، یہ شخص میری کیفیت اور میری نیت سے کیسے واقف ہو گیا۔ اب کہتے ہیں بڑا حیران ہوا کہ اس شخص کو کیسے علم ہو گیا کہ میں اس شخص کو ڈانٹنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بدگمانی سے بچو، میں چپ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اگلی مرتبہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ کہاں تھے، وہ نماز کے اندر مصروف عمل تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، لمبا لمبا قیام کرنے والے، چونکہ عبد صالح تھے، پہلے سے تھے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے پہلے ہی بیان کیا آپ بہت بڑے عبد صالح ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عبادت سے جب فارغ ہوئے نا تو آپ کنویں کے کنارے پہ تشریف لائے اور آپ نے کیا کیا، اپنی ڈول مبارک سے پانی بھرنا چاہا تو جیسے ہی کیا کیا، ڈول کو پانی کی طرف لے کے گئے تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں میں جو ڈول تھا وہ پانی کے اندر گر جاتا ہے۔ شفیق بلخی کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ امام موسیٰ کاظم ہے، یہ سید السادات ہیں، یہ آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بارکیف کیا حضرت شفیق بلخی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اس کنارے پہ کھڑے ہو کر اس مرد مجاہد امام موسیٰ کاظم جس کو مستجاب الدعوات، دعا کی قبولیت کے لحاظ سے بہت بڑا وسیلہ ہے امام موسیٰ کاظم، انہوں نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ اٹھائے اور اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیری آل کا یہ غلام اور یہ خادم موسیٰ کاظم آج میرے ہاتھوں سے ڈول گر کر پانی کے اندر چلا گیا ہے۔ جیسے ہی اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور پانی جو ہے نا کنویں کا وہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو گیا، تھوڑا تھوڑا آتا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کنویں کے کنارے تک پانی پہنچایا اور آپ کی جو مقدس ڈول تھی وہ ڈول مبارک بھی پانی کے ذریعے اوپر آ جاتی ہے۔ آپ نے اسی کنارے کے اوپر بیٹھ کر بڑے ہی احسن اور آرام سے کیا کیا، اپنی ڈول کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے ڈول کو اٹھایا، آپ ڈول کو باہر لے کے آئے، شفیق بلخی یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو شخص عبادت گزار بھی ہے اور بڑی اس کی دعا قبولیت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ کنارے پہ کھڑے ہو کر اس نے دعا کی، پانی فوراً اوپر کی طرف آ گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت ڈالی اس ڈول کے اندر تو وہ ستو والا پانی سا بن گیا، شربت میٹھا بن گیا۔ تو امام موسیٰ کاظم جب پینے لگے تو شفیق بلخی تو نہیں جانتے تھے یہ امام موسیٰ کاظم ہے جن کو اللہ نے یہ شان و عظمت عطا کی ہے۔ وہ آپ کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے کہا حضرت جی میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ کون ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے بدگمانی کی تھی پیچھے،
لیکن آج دیکھ لیا کہ جیسے آپ نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت یہ میٹھا شربت مجھے بھی پلائیے، آپ کے مقدس ہاتھ اس کے ساتھ لگے ہیں، یقیناً میں اس شربت، اس پانی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا، باعث نجات سمجھوں گا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، وہ برتن اس کے ہاتھ میں دیا، شفیق بلخی وہ پانی پی لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ پلانے والے کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا مرلہ آیا، حرم کعبہ کے اندر ملاقات ہوئی، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی عبادت کے اندر مصروف عمل تھے، تو قافلے آتے لوگوں کے، وہ کہتے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے۔ پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے مقدس امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلامتی ہو۔ شفیق بلخی نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے ہے، یہ تو ہی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، تو کیسی شان، کیسی عزت اور کیسا مقام اللہ کریم جل جلالہ نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ جو حرم کعبہ میں جو ہے عبادت میں مصروف عمل ہو تو ہاتف غیبی سے صدائیں دی جاتی ہیں اور آپ پر سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ اللہ بڑی ہی لجپال ہیں، جو ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہونے والی، جو سخاوت میں بے مثال ہیں، جو عبادت میں بے مثال ہیں، جو زہد و تقوی کے اندر بے مثال ہیں، جو اخلاص کے اندر بے مثال ہیں، جو اخلاق کے اندر بے مثال ہیں، جو غصے کو پینے کے اندر اتنے بے مثال ہیں، اسی کو تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بارکیف حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم جل جلالہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا، آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی، اور اللہ کریم جل جلالہ نے زندگی کے وہ مراحل اور زندگی کے وہ معاملات جن کا تعلق حال کے ساتھ نہ ہوتا، استقبال کے ساتھ ہوتا، وہ ساری کی ساری چیزیں، جس طرح بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ سارے حجابات دور فرما دیتا ہے، ہوتی کل کی خبر لیکن اللہ والوں کو آج کے دن ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کرامات نور الابصار کے حوالے سے آتا ہے کہ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں ملاقات کرنے کے لیے جیل کے اندر گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل کے اندر جب موجود تھے تو جیل میں لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے، کہتے ہیں میں بھی زیارت کے لیے گیا۔ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں قاضی تھے وقت کے، تو سیکورٹی جو گارڈ تھا نا، اس نے عرض کی، انہوں نے کہا حضور والا میں گھر سے نا آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لے آتا ہوں۔ بار بار اصرار کرتا رہا، تو حالانکہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرمانے والے تھے، جس طرح حلوہ آپ نے قبول کیا، لیکن آپ نے اس شخص کے کھانے سے انکار فرمایا، آپ نے کہا کہ نہیں میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے واہ اصرار کیا، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ جب وہ شخص سیکورٹی گارڈ گھر کی طرف گیا تو قاضی ابو یوسف نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، فرمایا کہ یہ شخص میری دعوت کرنا چاہتا ہے، یہ تو اسی رات کو فوت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات آپ نے کہی، حالانکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور موت کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ وہ سارے حجابات آپ کی نگاہوں سے اٹھا دیے گئے تھے اور اس کی موت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہی تھی۔ جب یہ بات کہی تو واقعتاً ایسا ہوا کہ وہ رات آئی اور اس سیکورٹی گارڈ جو آپ کی جیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، تحفظ کرنا تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کی زیارت کے لیے کھڑا ہوتا، زیارت کو بھی صادر سمجھا، اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کی ڈپٹی تو تھی دروازے پہ کھڑے ہو کر حفاظت کرنے کے لحاظ سے، لیکن نورانی مقدس جو ہے نا چہرہ اور مقدس زلفیں اور مقدس گھرانے کا وہ عظیم شخص امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی ذات کے اندر وہ مستغرق ہو کر آپ کی زیارت کیا کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت تھی، یہ بھی اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو ایک شان عطا فرمائی۔ اور آخر کے اندر میں وہ روایت، اور یہ ہمارے سبق کا حصہ بھی ہے، اس سے ہم نے سب کچھ سیکھنا بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت بڑی اگرچہ مشہور ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کر لیتا ہے، مطلب ہاتھ اور کلی وغیرہ کرنا، جس کو کھانے کا وضو کہا جاتا ہے، تو اس کی محتاجی، اس کی غریبی اور اس کے غم کے اندر کیا ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے، اس کی محتاجی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے غم اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث پر بھی عمل کیجیے اور عملی لحاظ سے اس کو اپنے اندر جگہ دیجیے، اور آج سے ہی نیت کریے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں گے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، یہ جو کھانے کا وضو ہے آپ ضرور کیجیے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی عمل ہوگا، اور جو اس حدیث پاک میں بہت بڑے راوی ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فیض بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ضرور نصیب ہوگا۔ 55 سال جو ہے نا کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوا، حالت قید کے اندر آپ موجود تھے، آپ کو کھجوریں کھلائی گئیں، کھجوروں کے اندر زہر ڈالا گیا، 3 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ تو 25 صفر المظفر 183 ہجری کو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کے مقدس، معطر، منور، پاکیزہ درجات کے صدقے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے حضرات امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو سنیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یقیناً مقدس ہستیوں کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم جو بھی توفیق و استطاعت ہوں ان کی مقدس بارگاہ میں ضرور خراج عقیدت پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔